لوجہ اللہ. الیکشن قریب آتی ہے, ہم کہتے ہیں یار ووٹ لینے جا کے فلاں بیمار کی تیمارداری کر لے, اس کا اجر نہیں ملے گا. یہ نیت کیا ہے؟ میں نے ووٹ لینا ہے, نیت کیا ہے. اور میں اپنے ملازموں سے اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں, یہ مجھ سے کیا کرتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ میں ان سے جدا چاہتا ہوں, میں اپنے ملازموں سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں, تو پھر مجھے اللہ سے کیا ملے گا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. کوئی عمل وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم, اللہ کہتا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, فی سبیل اللہ پہ غور کریں, فی سبیل اللہ پہ, اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں, یوفی الیکم, اللہ آپ کو صرف اس کا اجر دے گا. بس کبھی غور کریں کتنے شہداء, ان کی شہادتیں انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی, کتنی سخی ان کی سخاوت انہیں جہنم میں لے جائے گی, کتنے علماء کا علم انہیں ہلاک کر دے گا, کتنے مبلغین کی تبلیغ انہیں تباہ و برباد کر دیں گی. وجہ کیا ہے؟ ہر طرف مال کی خواہش, ہر طرف اقتدار, ہر طرف شہرت چاہیے. من سما سما اللہ بھی, کوئی بھی عمل نیک. ذرا غور کریں, توجہ فرمائیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, کیا مراد ہے؟ میں نے اللہ کی راہ میں راشن دی ہے, لیکن میں نے لائن لگوائی ہے مستحقین کی, لوجہ اللہ نہیں ہے. یہ صدقۃ السر نہیں ہے, میں چپکے سے نہیں دے, میں لائن لگواتا ہوں, میں دنیا کو دکھاتا ہوں کہ میں بڑا سخی ہوں, میں لوگوں کی لائن لگوا کے لمبی لمبی قطار لگوا کے راشن تقسیم کر رہا ہوں. یہ لوجہ اللہ نہیں, یاد رکھیے گا. لوجہ اللہ, اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں, خدمت خلق کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ میں ووٹ مل جائے. مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں. مقصد کیا ہے؟ لوگ میری عزت کریں. یہ لوجہ اللہ نہیں, یاد رکھیے گا. من کان یرید حرث الآخرہ رضی اللہ فی ارض, من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. اللہ کہتا ہے اگر آپ کوئی نیکی کر کے دنیا سے جزا چاہتی ہیں, مال چاہتے ہیں, مل جائے گا. شہرت چاہتے ہیں, مل جائے گی, لیکن پھر آپ کو مجھ سے کچھ نہیں ملے گا. یہ جزا ہے جو آپ نے دنیا میں حاصل کر لی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کا ولی تھا, بڑا نیک تھا, اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہتا تھا. اس کے پاس اس کی قوم کے کچھ لوگ آئے, آگے انہوں نے کہا کہ حضرت وہ فلاں مقام پہ ایک درخت ہے اور اس درخت کی لوگ پوجا کرتے ہیں, تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں, اگر ہو سکے تو وہ درخت کاٹ دیں, وہ درخت فتنے کا باعث ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ, انہوں نے کلہاڑا پکڑا ہاتھ میں اور نکلے اور چل پڑے. جوش بڑا تھا کہ آج میں اس درخت کو کاٹ کے ہی واپس آؤں گا. راستے میں چلتے ہوئے انہیں شیطان ملا ایک بزرگ کے روپ میں. حضرت کہاں کی تیاری ہے؟ وہ جو فلاں درخت ہے نا جو شرک کا اڈا بن چکا ہے, اسے کاٹنے جا رہا ہوں. آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اللہ کریں بیٹھ کے, بس ٹھیک ہے, جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کریں, چھوڑیں سیاست کو, یہ گند ہے. جب وقت قیام آ جائے اس وقت سجدے میں پڑے رہنا جرم ہے, یاد رکھیں. آپ اپنی عبادت کریں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں, میں اسے کاٹ کے ہی سانس لوں گا, میں نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے. اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ مقابلے میں اس بزرگ نے اس بزرگ کے ساتھ, وہ ابلیس کے ساتھ جھگڑا کیا, آخر اس کے سینے پہ بیٹھ کے غلبہ پا لیا. ذرا غور کریں اس بات پہ. اس نے کہا اچھا میری بات سنو, ایک ہم کام کرتے ہیں, تو میری بات مان لو, یا لوگوں نے درخت کاٹ کے اور بنا لینا ہے. تم یہ درخت نہ کاٹو, لوگوں نے تو یہ بات کری, تم کون سے اس کی بات کرتے ہو, تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟
اس نے کہا نہیں میں نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے. پھر مقابلہ ہوا, یہ اللہ کا ولی پھر اس پہ غالب آ گیا, 2 بار ہو گیا جی. اب تیسری مرتبہ شیطان نے ایک نئی چال چلی. اس نے کہا تم ایک کام کرو, یہ درخت نہ کاٹو, اس کو چھوڑ دو, میں تمہیں اس سے بڑا ایک نیک عمل بتا دیتا ہوں, تم وہ کر لو. لوگ جسے لگے نہ لگا رہنے دیں. روزانہ رات کو تمہارے بستر کے نیچے سے تمہیں 3 دینار ملیں گے. غربت کی زندگی گزار رہے ہو, لوگوں پہ تم بوجھ بنے ہوئے ہو, لوگ تم سے تعاون کرتے ہیں, تم زندگی گزارتے ہو اپنی. میں تمہیں روزانہ رات کو تیرے بستر پہ 3 دینار پڑے ملیں گے. وہ 3 دینار کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا اور لوگوں سے احسان کرنا, نیکیاں کرنا, فلاح و بہبود کے کام بھی کرنا, اپنی زندگی بھی گزارنا. اس دور میں 3 دینار پڑے تھے. اسے بات سمجھ آ گئی. اس کا بات تو صحیح یار, اگر میں اس کو کاٹ دوں گا مجھے کیا ملے گا. یہ اسے بڑے لکی کے کام ہے. واپس آ گیا. 2 دن اس کے بستر پہ اسے 3 دینار ملے, تیسرے دن نہیں ملے. اب نیت کے خلوص کی طاقت چیک کریں. 2 دن اسے دینار ملے, تیسرے دن نہیں ملے. غصہ آیا, کلہاڑا اٹھایا, میں نے آج 10 کاٹ دینا ہے. راستے میں ملا ابلیس, کہاں جان کے جا رہی ہے, اب تو آپ وہ درخت نہیں کاٹ سکتے, میں نہیں کاٹنے دوں گا. کہتے میں نہیں کاٹنا ہے. آپس میں دونوں کا جھگڑا ہوا. اس بار شیطان اس بزرگ پہ غالب آ گیا. اس نے کہا معاملہ کیا ہے, اس سے پہلے 2 بار تم میرے ساتھ کشتی کی ہے, میں غالب آیا تھا, آج تم کیوں غالب آ گیا. اس نے کہا پہلے تمہاری طاقت نہیں, تمہاری نیت خلوص کی طاقت تھی. پہلے تمہاری نیت تھی میں نے شرک کا اڈا یہاں سے ختم کرنا ہے. اب تمہاری نیت ہے چونکہ مجھے 3 دینار نہیں ملے میں نے اسے کاٹ دینا ہے. رسول اللہ نے اس لیے فرمایا تھا تائسا عبد دیران و درہم, ہلاک ہو گیا مال کا بندہ, دینار کا بندہ. ارأیت من اتخذ الہ وبا, کتنے بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معروف واقعہ ہے, جب میدان جنگ میں ایک بندے کو بچھاڑ دیا, اسے مارنے لگے نا, اسے منہ پہ تھوک دیا. اب غصے کا تقاضا یہ تھا کہ اب اس کو چھوڑے نہ جائے, فوری جم کیا, پیچھے آ گئے. اس نے کہا جناب میں بڑا حیران ہوں آپ کے اس عمل پہ, آپ پیچھے کیوں ہوئے ہیں. فرماتے ہیں پہلے میں تم سے لڑ رہا تھا اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے, اب جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا نا تو فوری مجھے اپنا غصہ آیا, میں ذاتی غصے پہ اگر تمہیں مارتا ہوں جس کا اللہ اجر نہ دیتا. اخلاص نیت, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب ذرا غور کریں, نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. ایک بندہ ایسا ہے جو چپکے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. ہمارا پتہ کیا عالم ہے, اگر نماز پڑھی تو سیلفی, حج کیا تو سیلفی, اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو سیلفی, اگر ہاتھ میں تسبیح پکڑی تو سیلفی. ہم نے نیکی کے تمام اعمال کو اللہ کو چھوڑ کے بندوں کو لیے کر دیا. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. کوئی بھی عمل جس میں اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہے مردود ہے, قابل قبول نہیں ہے. اجر ملنا تو دور کی بات ہے, آپ پہ گلے کا پھندا بن جائے گا. کوئی بھی عمل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب, چپکے سے صدقہ, چپکے سے. کیسے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. ذرا غور کریں اس جملے پہ,
لوجہ اللہ. الیکشن قریب آتی ہے, ہم کہتے ہیں یار ووٹ لینے جا کے فلاں بیمار کی تیمار داڑھی کر لے, اس کا اجر نہیں ملے گا. یہ نیت کیا ہے؟ میں نے ووٹ لینا ہے. نیت کیا ہے؟ اور میں اپنے ملازموں سے اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں, یہ مجھ سے کیا کرتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ میں ان سے جزا چاہتا ہوں. میں اپنے ملازموں سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں, تو پھر مجھے اللہ سے کیا ملے گا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. کوئی عمل وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم, اللہ کہتا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, فی سبیل اللہ پہ غور کریں, فی سبیل اللہ پہ, اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں, یوفی الیکم, اللہ آپ کو صرف اس کا اجر دے گا. بس چھوڑ دیں یہ بات, دل سے نکال دیں. اللہ کی قسم اٹھایا کہتا ہوں, کبھی غور کریں کتنی شہداء ان کی شہادتیں انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی, کتنی سخی ان کی سخاوت انہیں جہنم میں لے جائے گی, کتنے علماء کا علم انہیں ہلاک کر دے گا, کتنے مبلغین کی تبلیغ انہیں تباہ و برباد کر دے گی. وجہ کیا ہے؟ ہر طرف مال کی خواہش, ہر طرف اقتدار, ہر طرف شہرت چاہیے. من سما سما اللہ بھی, کوئی بھی عمل نیک. ذرا غور کرے, توجہ فرمائے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, کیا مراد ہے؟ میں نے اللہ کی راہ میں راشن دی ہے, لیکن میں نے لائن لگوائی ہے مستحقین کی, لوجہ اللہ نہیں ہے. یہ صدقۃ السر نہیں ہے, میں چپکے سے نہیں دیا, میں لائن لگواتا ہوں. میں دنیا کو دکھاتا ہوں کہ میں بڑا سخی ہوں, میں لوگوں کی لائن لگوا کے لمبی لمبی قطار لگوا کے راشن تقسیم کر رہا ہوں. یہ لوجہ اللہ نہیں, یاد رکھیے گا. لوجہ اللہ, اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں, خدمت خلق کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ ہمیں ووٹ مل جائے. مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں. مقصد کیا ہے؟ لوگ میری عزت کریں. یہ لوجہ اللہ نہیں, یاد رکھیے گا. من کان یرید حرث الآخرہ نزل لہ فی حرثہ, من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. اللہ کہتا ہے اگر آپ کوئی نیکی کر کے دنیا سے جزا چاہتے ہیں, مال چاہتے ہیں, مل جائے گا. شہرت چاہتے ہیں, مل جائے گی, لیکن پھر آپ کو مجھ سے کچھ نہیں ملے گا. یہ جزا ہے جو آپ نے دنیا میں حاصل کر لی ہے, یہ یاد رکھیے گا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بڑے دکھ کی اور افسوس کے بعد ذرا غور کریں, لوجہ اللہ سے پتہ کیا مراد ہے؟ اگر میں نے اللہ کی راہ میں کسی ننگے کو لباس پہنایا ہوتا اور لباس دیا ہوتا وہ والا جو مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے, پھر تو ہے لوجہ اللہ. اگر نکمی چیز میں نے گھر سے اٹھا کے اسے دے دی, لوجہ اللہ نہیں ہے. غور تو کریں, قیامت کا دن ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کہے گا میں بھوکا تھا, مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا تھا, تو غنی ہے اس چیز سے, تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, تو نے کھانا نہیں کھلایا تھا, تو نے مجھے انکار کیا. میں ننگا تھا, مجھے لباس کیوں نہیں پہنایا؟ اس کا مطلب ہے ہم جب اللہ کی راہ میں کوئی لباس دیتے ہیں تو ہم اللہ کو دیتے ہیں, اور جب اللہ کو لباس دیتے ہوئے گھر سے نکما اور خستہ ترین لباس اٹھا کے دیتے ہیں, ہم اللہ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. معیار بتایا قرآن نے, آپ کو نیکی نہیں مل سکتی, نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے. میری پسند اور ہے, اپنے لیے اچھا لباس پہنتا ہوں, اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے میں کوئی نکما سا لباس اٹھاتا ہوں, اور مجھے تمنا توقع کیا ہے مجھے اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا. یہ لوجہ اللہ نہیں ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہر عمل کرتے ہوئے نیت کیا ہوگی؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے لیے, اپنا ظاہری وضع قطع کا اللہ کے پیغمبر کے مطابق بناتے ہیں, نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. خیرات کرتے ہیں, چپکے سے کریں. نماز ادا کرتے ہیں, اللہ کی قسم اٹھایا کہتا ہوں جب ہماری نماز سلو ہوتی ہے نا تو کتنی بھائیوں کی نماز ریاکاری میں بدل جاتی ہے. یہ نماز نہیں ہے, دعا کرتے ہوئے پکچر لینا دعا نہیں ہے, جھوٹ ہے. احرام باندھ کے پکچر لے کے نشے کر, اوپر لکھتا ہے دعا کی درخواست ہے.
دعا کی درخواست. کہاں پہنچا ہے؟ سینے بیت اللہ میں. وہاں اگر سیلفی لیتا ہے, دنیا کو دکھاتا ہے میں حج کرنے آ گیا ہوں, میں عمرہ کرنے آ گیا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے من یرائی فقد اشرک, جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس بات میں کہ میں نیکی کرتا ہوں, مجھے یہ بھائی بھی دیکھے, وہ بھی دیکھے, اللہ بھی دیکھے, یہ شرک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا من سمع اللہ بھی, جس کی نیت یہ ہوئی کہ میرے اس نیک عمل سے مجھے شہرت ملے گی, لوگ میری عزت کریں گے, لوگ میرا احترام کریں گے. من سمع اللہ بھی, اللہ روز معاشر اسے دنیا کے سامنے ذلیل کر دے گا. لے لو اپنی شہرت, جس کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے نا کہ مجھے شہرت مل جائے, آج اللہ تمہیں دنیا کے سامنے ذلت والی شہرت عطا کر رہا ہے. میں یرائی فقط اشرک, نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, غور کریے, فرمایا میری امت کے سب سے پہلے وہ 3 لوگ جو جہنم میں جائیں گے. میں اس لیے کہتا ہوں کتنی قرآن کے قراء ان کی تلاوت انہیں جہنم میں لے جائیں گی, کتنی دین کے علماء ان کا علم انہیں جہنم میں لے جائے گا, کتنی مجاہدین ان کا جہاد انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا, کتنی سخی. یہ جو جہاد کا معاملہ, یہ تو ایک اور بات ہے نا, انسان کی نیت کو کوئی شک نہیں کر سکتا. یہ جو شہادت کا معاملہ ہے, قرآن کی تلاوت کا معاملہ تو اور ہے نا, لیکن سخاوت کے معاملے میں بازاروں میں سریعام نظر آتی ہیں ریاکاری کے. مستحقین اللہ کے مہمانوں کی لائن لگوانا, ان پہ ڈنڈے برسانا, کھانا کھلانے کے لیے ان کی تصحیح کرنا, ان کو ذلیل کرنا, یہ وجہ اللہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. کیوں؟ صحابہ کرام کو دیکھیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی یہ لوگوں کے گھروں میں خود جا کے تقسیم کرنا ہے, ان کو یہاں نہیں بلانا. ہمارا طرز عمل ہی مختلف ہے, اور اللہ سے ہم اس سے اجر کی امید چاہتے ہیں, اللہ ہمیں اس پہ اجر دے گا, لوجہ اللہ نہیں ہے. یہ نیت کسے کہتے ہیں, خلاص نیت کسے, اور کیجیے ذرا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کو صدقہ خیرات بیچتی نا, درہم و دینار بیچتی, خوشبو لگا کے بیچتی, اور پتہ کیا نیت ہوتی, جانا, جا کے دینا, بتانا نا کہاں سے آیا ہے, اتنی بھی اگلے بندے کو زحمت نہ دینا وہ جزاک اللہ کہہ دے. یاد رکھیں, اگر میں کسی کو اللہ کی راہ میں کوئی دیتا ہوں, نیکی کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار انہیں میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیتا, عمل ضائع ہو گیا. کیا مجھے اس سے شکریہ چاہیے؟ یا یار یہ میں نے اس سے نیکی کی فلاں موقع پہ, یہ آج مجھ سے کیا سلوک کر رہا ہے, سمجھو عمل برباد. کیوں؟ لوجہ اللہ نہیں رہا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو مستح غلام نے جو اما عائشہ پہ بہتان لگایا تھا, اس بہتان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کے ساتھ تعاون کرنا بند کر دیا تھا. پھر قرآن نے کہا ابوبکر یہ بات مناسب نہیں ہے, اگر تو تعاون کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ پھر ٹھیک ہے, اگر یہ فی سبیل اللہ نہیں تھا, اگر اپنے آپ کے لیے کرتا تھا پھر ٹھیک ہے, تم روک لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن لوجہ اللہ کا مطلب کیا ہے, میری بہن مجھ سے ناراض ہے, بھائی مجھ سے ناراض ہے, میرا پڑوسی مجھ سے ناراض ہے, رشتے دار مجھ سے ناراض ہے, لیکن چونکہ میں لوجہ اللہ کام کرتا ہوں, مجھے اس تک اس کا جو اچھائی ہے پہنچانی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامت ینزل الی العباد لیقضی بینہم وکل امت جاسیۃ. قیامت کا دن ہوگا, ہر امت اس وقت اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی, اللہ لوگوں کا فیصلہ کرنا چاہے گا. اب دیکھیں ذرا, یہ تینوں اعمال ایسے ہیں, بہت بڑے اعمال ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب سے پہلے میں یدعو بہ رجل جمع القرآن, اللہ سب سے پہلے قرآن کے قاری کو بلائے گا, قرآن کے عالم کو بلائے گا, اور بلا کے اللہ اس سے سوال کرے گا کہ اے قرآن کے قاری یہ بتا, علم اعلمک ما انزلت علی عبدی, کیا میں نے تجھے وہ قرآن ہی سکھایا جو قرآن میں نے اپنے بندے پیغمبر محمد بن نازل کیا تھا؟ سکھایا ہے؟ جی سکھایا ہے. اللہ کیوں نہیں سکھایا؟ اللہ کہے گا فماذا عملت فیما علمت, جو تو نے
قرآن پڑھا تھا، قرآن سیکھا تھا، اس پہ تم نے کتنا عمل کیا ہے؟ عمل کب ہوتا ہے؟ جب قرآن کو سمجھاؤ، قرآن کو سمجھ کے پڑھاؤ. ہم میرے ٹچ لگایا ہوا ہے بس اجر لینے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑی بات ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں ورنہ ہم نے اوپر رکھا ہوتا ہے برکت کے لیے. اپنی بیٹی کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے نہیں ہیں، جاتے ہوئے سر پہ رکھ کے سے رخصت کر دیتے. اسے بتایا نہیں ہوتا بیٹا اگر کبھی مشکل آ جائے قرآن پڑھنا، ہم کہتے ہیں بس قرآن پڑھنا برکت ہوگی اتنی کافی ہے. اور بیٹی بھی بیچاری جب گھر میں باپ نے ماں نے قرآن نہیں پڑھایا ہوتا، وہ جب اپنے اگلے گھر میں جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ قرآن کو برکت کے لیے اوپر رکھتی ہے، وہ سنبھال کے کہیں اس کو ہوا بھی نہ لگ جائے. عمل شرط ہے. ماذا عملت فیما علمت، عمل کتنا کیا تھا؟ یہ کہے گا اللہ میں دن کو بھی قیام کرتا رہا، تو بھی قیام کرتا رہا، میں نے قرآن بڑا پڑھا ہے. اللہ میں نوافل پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا. فیقول اللہ لو کذبت، حالانکہ وہ قرآن پڑھتا رہا ہے، حالانکہ وہ قرآن پڑھتا رہا ہے. اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. پھر اکیلا اللہ نہیں کہے گا، حدیث پاک ہے وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ، فرشتے بھی اللہ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، ہاں اللہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے بھی کہیں گے. وہ حیران ہو جائے، اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، پڑھایا ہے، دین سیکھا ہے، سکھایا ہے، جھوٹ کیسے ہو گیا؟ اللہ کہے گا تو چاہتا تھا لوگ کہیں قاری صاحب کی آواز بڑی پیاری ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو ٹھہرے بہرے ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو بڑی بات ہے یار. تو چاہتا تھا لوگ تیرے قرآن کی تلاوت کی تعریف کریں، تو نے کروا لی ہے. اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہی بات جو میں نے ابھی پیچھے دہرائی ہے. اگر آپ لوگوں سے شکریہ چاہتے ہیں پھر اللہ سے توقع نہ رکھیں. آپ لوگوں سے جزا چاہتے ہیں پھر اللہ سے توقع نہ رکھیں. اگر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے پھر اجر بھی اللہ سے ملنا ہے. اگر خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے پھر آپ روز محشر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. میں دہرا دوں، کوئی ایک عمل، ایک صدقہ، ایک عبادت ایسی ضرور کر لیں جس کا آپ کو اور آپ کے اللہ کا پتہ ہو. اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مالدار بندے کو بلائے گا، آپ بھی آؤ، تم آ جائے گا. یہ وہ پہلے لوگ ہیں جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جن سے جہنم کا آغاز کیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن کے قاری جن کا احترام کرنا اللہ کا احترام ہے. ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن، فرمایا قرآن کے قاری کا احترام کرنا حقیقت میں اللہ کا احترام کرنا ہے. اتنا مقام، لیکن اللہ اس کو اس کی نیت کی وجہ سے برباد کر دے گا. دوسرا بندہ کون ہے؟ صاحب المال، اسے بلایا جائے گا. اللہ کہے گا کہ میں تمہیں مال میں وسعت نہیں دی تھی؟ کس نے دی تھی؟ جی بولے. اللہ کہے گا میں نے دی تھی نا. پھر تم نے میرا دیا ہوا مال میرے بندوں پہ خرچ کر کے تم نے یہ کیوں مطالبہ کیا کہ لوگ یہ کہتے پھر یہ بڑا سخی ہے؟ سخی تو اللہ ہے، تو سخی نہیں ہے. میں چاہتا تمہیں میں مفلوج کر دیتا، میں چاہتا میں تم سے مال سارا واپس لے لیا، تم کیا کر لیتے؟ کیا تجھے مال نہیں دیا تھا؟ اللہ دیا تھا. پھر تم نے اس سے کیا کیا؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کیا کیا. کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں خرچ کیا، میں بہت خرچ کیا. اللہ کذب تھا، تو بھی جھوٹا ہے. انہ علیم بذات الصدور، یہ نیت کے معاملے میں اور آپ اس پہ غلطی کھا سکتے ہیں. میرے بھائی کی کیا نیت ہے؟ اللہ نہیں کھاتا، وہ دلوں کے راز جانتا ہے. یہ بندہ جو کام کرے اس کی نیت کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے. علیم بذات الصدور. ہاں بھائی کہتا اللہ میں نے تیری راہ میں مال بڑا خرچ کیا ہے، دن کو رات کو میرے لوگوں کے بڑی مشکل میں کام آیا. اور سبب کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ یہ لوگوں کو ڈنڈے برسانا، تذلیل کرنا، تضحیق کرنا. اللہ کی قسم اٹھایا کہتا ہوں کہ میں یہ 3 دن پہلے ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے. ایک بندے نے اٹھ کے اپیل کی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، میری مدد کر دیں. تو 2 نمازی اٹھے ہیں، اتنی داڑھی ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، ماتھے میں محراب ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے. اسے وہ گالیاں دی ہیں جو گالی ایک بازاری انسان نہیں نکالتا. یہ علی وجہ اللہ. اگر میں نے مسجد بنا لی ہے تو کیا مطلب ہے میں لوگوں کو ذلیل کروں؟ کہ میری مسجد بنانے کا مقصد وجہ اللہ نہیں نا. ہر عمل میں
قدم اٹھانے سے پہلے دیکھیں میں کیا یہ میرا عمل فی سبیل اللہ ہے یا فی سبیل الشیطان ہے. جہاں میرے اپنے نفس اپنی خواہشات سبقت لے جائیں، سمجھے میں شیطان کے راستے پہ چل پڑا ہوں، اب لوجہ اللہ نہیں رہا. اللہ کی کذب تھا تو جھوٹا ہے. اللہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے مال خرچ کیا ہے تیری راہ میں، بڑا مال خرچ کیا ہے. اللہ کہے گا کذب تھا وَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ کذب تھا. آقا فرماتے ہیں فرشتے بھی کہیں گے اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے مال اس لیے خرچ کیا تھا ان یقال فلان جواد. لوگ کہتے پھر حاجی صاحب بڑے سخی نے، حاجی صاحب کو یہ گیا خالی واپس نہیں آیا. لوگ منبر و محراب پہ اس کی تعریفیں کریں، ہوتی ہیں سر ہوتی ہیں. علماء ان کے قدموں پہ جا کے بیٹھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بڑا سخی ہے حاجی صاحب، حاجی صاحب بڑے سخی ہیں. اپنے گھر سے نکلتے ہیں لاہور سے فیصل آباد آتے ہیں، مستی میں نماز پڑھی نہ پڑھے حاجی صاحب کو حاضر ضرور دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حاجی صاحب بڑے سخی ہیں. اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھیں. اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. تیسرا بندہ فرمایا نبی علیہ السلام نے وہ ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا. اللہ کی راہ میں شہید ہونا کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے. لیکن اسے پاک میں آتا ہے کہ جہاد، دیکھیں یاد رکھیں نیت کا معاملہ بدلتا رہتا ہے. ابھی میری کوئی نیت ہے، خدا نہ خاص اللہ نہ کرے میں یہاں سے نکلوں تو میں اپنے خطا کے بارے میں کیا سوچوں مجھے نہیں پتا. نیت کا معاملہ بڑا مشکل، بڑا گمبھیر معاملہ ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے نیت کے معاملے میں بھی. یاد رکھیے گا انسان ہے نا اپنی تعریف چاہتا ہے، وہ سخاوت میں ہو، عبادت میں ہو، معاملات میں ہو، چاہتا ہے لوگ کہیں بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا اچھا یا سخی انسان ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس، انسان ہے. لیکن یہ چیزیں انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں. یاد رکھیے گا. اگلی چیز فرمایا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا آئے گا، اللہ پوچھے گا ہاں میں بتاؤ میں نے تجھے طاقت دی تھی کیسا استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. اللہ کہ کذب تھا، تو بھی جھوٹا ہے. مین تین بندے بہت بہت بڑے عمل کرنے والے، تینوں کا اللہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. اور فرشتے اللہ کی بات کی تائید کریں گے اللہ واقعی یہ جھوٹ بولتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ وہی اللہ کہے گا کذب تھا، تو نے تو کہا تھا. لوگ کہیں فلان جری، وہ بندہ بڑا بہادر ہے. فقیل تو نے کہہ دیا گیا من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، آپ نے دنیا میں جس چیز کا مطالبہ کیا اللہ کو دے دے گا. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اگر شکریہ دنیا سے لینا ہے، جزا دنیا سے لینی ہے، بہادر دنیا سے کہلوانا ہے، بڑا نمازی دنیا سے کہلوانا ہے، بڑا سخی ہے یہاں سے کہلوانا ہے. اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نیت یہ کہ میں ان سے کل بدلہ لوں گا، جزا لوں گا، وہ ووٹ کی صورت میں ہے، مدد کی صورت میں ہے، کبھی میری مشکل میں کام آ جائے گا، تو یاد رکھیے یہ لوجہ اللہ نہیں ہے. یہ اعمال انسان کو برباد کر دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا. اب میں اگلی باتیں دو تین باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں بس. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، ذرا غور کریں، فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اعمال کا مدار رکھا ہے نیت پر. انسان کی نیت ہے صاف تو ٹھیک ہے، ورنہ من صلی یرائی فقد اشرک، نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑا خشوع خضوع آ گیا، دل میں خیال آیا کہ لوگ کہیں یار نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے، فرمایا جس نے نماز خشوع خضوع سے اس لیے پڑھی اس نے اللہ سے شرک کیا ہے. من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا لوگوں کے دکھانے کے لیے، یا کوئی بندہ ہے نہ کہتے نے روزہ نہیں رکھا، یا روزہ رکھ کے لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، اور تاریخ کرواتے ہوئے یہ سیلفی بنا کے فیس بک پہ چڑھا دیتے. یار کیا مقصد ہے، کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ اگر تیرا عمل لوجہ اللہ نہیں ہے برباد ہے، عمل بھی برباد ہے، انسان بھی برباد ہے. فرمایا من یرائی فقط، وہی ہے الذین هم یراؤن، ہلاک ہو گئے یہ لوگ، برباد ہو گئے یہ لوگ. کون لوگ؟ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں، یہ لوگ برباد ہو گئے. اللہ ہمیں اس ہلاکت سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں تمام